میر واللہ میں اس وقت ہو کا عالم تھا، سبھی سو رہے تھے، بلکہ یہ کہنا زیادہ مناسب ہوگا کہ اب کچی نیند میں ہی ہوں گے، لیکن سبھی اپنے اپنے روم میں تھے۔ اس سب میں ایک بندی ایسی بھی تھی جسے ایک لمحے کو سکون نہ تھا۔ اپنی کرائم پارٹنر کرن عزیز اور سمیر سکندر کے ساتھ فل پلاننگ کے ساتھ اپنا کام جاری رکھے ہوئے تھی۔ ہاں، ہو گیا بلاسٹ بھی، ہاتھ جھاڑتے کشش بڑے پر اعتماد انداز میں کھڑی ہوئی تھی۔ کرن اور سمیر نے ایک دوسرے کا منہ دیکھا۔ انہیں تو بخش دیتی آفت کے پر کالا سمیر دبی دبی آواز میں چلایا۔ بڑی بڑی گول آنکھوں کو سمیر پہ فٹ کیے اس نے بھویں بھینچی۔ کس خوشی میں انداز دیکھا تھا، میرے لیے گھر کا ہر فرد برابر ہے اور یہ بھی اسی گھر کے فرد ہیں۔ بند دروازے کے باہر کھڑے مزے سے دلیل دی، نکلو یہاں سے میری ماں، انہوں نے ہماری خسبو سن لی نا تو ہمارا کچوبر نکال دینا ہے۔ کرن نے اس کا ہاتھ تھاما اور تینوں گارڈن تک بھاگے تھے۔ چلو جی، اب بس 5 منٹ اور پھر ہوگا بلاسٹ، کشش نے دونوں ہاتھوں سے خوشی سے تالیاں بجاتے کہا۔ بلاسٹ؟ سمیر نے منہ بنا کے پوچھا۔ یس پارٹنر، بلاسٹ۔ کاندھوں پہ زور سے دھموکا جڑا۔ تھی وہ چھوٹی سی لیکن اس کے اندر بڑی جان تھی۔ مجھے تو لگ رہا ہے آج دہشت گردی کے چکر میں جیل کے اندر ہوں گے، سمیر نے بیچارگی سی صورت بناتے کہا۔ نہ اتنی جلدی نہیں، ابھی تو بہت کچھ کرنا باقی ہے، بس 2 منٹ رہتے ہیں، تیار ہو جاؤ، کشش خوشی سے بولی۔ کرن کا دل لرزا، اسے اس سب کے بعد کے حالات نظر آ رہے تھے، اسے یقین تھا گھر والے پھانسی پر چڑھانے میں 1 منٹ بھی نہیں لگائیں گے۔ 1 منٹ، کشش نے لائٹر جلایا۔ پٹاخوں کی ایک لمبی قطار کا سرا اس کے ہاتھ کے سامنے ہی تھا، جبکہ اس کے ایک سرے گھر کے سب افراد کے روم کے دروازوں کے باہر پوری شان سے براجمان تھے۔ ریڈی اینڈ بلاسٹ، ساتھ ہی پٹاخے کی تار کو آگ لگا دی جس کا رخ اندر کی طرف تھا۔ وہ ابھی بھی میٹنگ کی ویڈیو کانفرنس کال سے فری ہوا تھا، کافی لمبی میٹنگ تھی، فورن کنٹری سے بہت اہم شخصیات آ رہی تھی جنہوں نے اس کے ہوٹل التاج سکندر میں قیام کرنا تھا۔ ان کے بارے میں ڈیٹیلز وغیرہ اپنے بزنس پارٹنر حاذق شمریز کے ساتھ وہ ڈسکس کرنے کے بعد اب سکون کی نیند لینے کا سوچ رہا تھا۔ وہ یوں ہی بڑا بزنس مین نہیں بنا تھا، اس میں اس کی محنت، اس کی شدت پسندی اور ان سب سے بڑھ کر اس کا فاتح کہلانے کا جنون شامل تھا، اور آج وہ ایک نہیں بلکہ شہر کے سب سے اعلیٰ اور معیاری 6 ہوٹلز کا مالک تھا جو اپنی شان اور اپنے طرز کے پورے شہر میں جانے جاتے تھے۔ وہ اس سب کو کامیاب کرنے میں اس کے دوست حاذق کا سب سے بڑا ہاتھ تھا۔ یہ کوئی اور نہیں، میر ولا کے سب سے بڑے پوتے میر یامین سکندر ہیں، جو اپنے نام کے بھی ایک ہی ہیں۔ ابھی وہ نیند کی وادیوں میں کھونے ہی والا تھا کہ ایک دم سے باہر سے زور زور کی آوازیں آنے لگیں۔ ایک پل کو تو اپنے حواس بحال کرنے میں لگا گیا، شاید گولیاں چل رہی ہیں ہمارے گھر میں۔ یامین انہی قدموں سے اٹھا اور بنا جوتے پہنے وہ باہر بھاگا۔ دروازہ کھولا کہ منہ کے سامنے چلتے پٹاخوں نے اس کا دماغ بھگ سے اڑا دیا۔ یہی حال باقی سب کا بھی تھا، سبھی اپنے روم سے باہر نکلے تھے، سب کے چہرے پہ ایک ڈر تھا۔ یا خدا، یہ کیا ہے؟ منجلی چاچی نے ہاتھ پہ ہاتھ مارتے پوچھا۔ یہ سب کس نے کیا؟ نہال سکندر نے غصہ ضبط کرتے پوچھا، جبکہ اس بنگلے کے مالک تاج سکندر سب کے دادا جی بڑے فرصت لب بھینچے لب پہ مسکان سجائے یہ نظارہ کر رہے تھے، جن کا رخ اب گارڈن کی جانب تھا۔ باقی سب کا رخ بھی انہی کے پیچھے تھا۔ وہ سب گارڈن ایریا میں پہنچ گئے تھے، آس پڑوس بھی شاید ڈر کے مارے جاگے ہوں گے، لیکن یہاں پرواہ کسی تھی؟ سرپرائز! ہیپی نیو ایئر دادا جی! کشش کی چہکتی آواز پہ سب دم بخود رہ گئے، جبکہ کشش کی اسمائل جو انتہا کی خوبصورت تھی۔ دادا جی اسے ہی دیکھتے جا رہے تھے، بہت سے چہرے خوش تھے تو بہت سےوں کے چہروں پر ناگواری تھی، بالخصوص یامین سکندر کا پارا 7ویں آسمان کو چھو رہا تھا۔ دادا جی نے اپنی باہیں واں کیں اور کشش جو سب کو خاموش اور خراب موڈ دیکھی تھوڑی رنجیدہ ہوئی تھی، دادا کے مسکرا کے بازو پھیلانے پہ ان کے سینے سے جا لگی۔ پاس کھڑے سمیر اور سکندر نے صد شکر ادا کیا کہ جان بچ گئی، ورنہ آج پکا جیل کی ہوا کھانی تھی۔ آئی لو یو دادا جی! کشش کی سریلی آواز جہاں دادا جی کے کانوں میں رس گھول رہی تھی، وہاں یامین کو اس کی آواز زہر لگی تھی۔ میری جان، یہ کون سا طریقہ ہے ہیپی نیو ایئر کہنے کا؟ دادا جی نے اپنی لاڈلی پوتی کو دیکھا، جس کو دیکھ دیکھ کے ہی تو وہ جیتے تھے، جان بستی تھی
जान बसती थी इसके अंदर दादाजी की। इट्स प्योर माय आइडिया। सारा क्रेडिट खुद लिया। सुमेर और सिकंदर का मुंह खुला रह गया। अरे सिर्फ यही नहीं, इस तरफ आए सब। दादा खींचते वो गार्डन के दूसरी तरफ ले गई जिसे बहुत खूबसूरती से सजाया गया था, और एक चॉकलेट केक जिसकी बहुत सारी लेयर्स थी सामने बहुत खूबसूरत अंदाज में रखा गया। सबकी नज़रों में सताइश थी। वाह भाई, कमाल कर दिया, बहुत खूबसूरत है ये। समिया बेगम ने तारीफ की तो कशिश का सर फखर से बुलंद हुआ। आ जाएं, सब न्यू ईयर सेलिब्रेशन करते हैं। सबका इकट्ठा किए वो दादाजी को केक काटने का बोलती उनके बिल्कुल सामने खड़ी हो गई। यामीन पुत्र, आजा यार, तेरे बगैर कट सकता है क्या भला? मुंह बनाता यामीन वॉकआउट करने लगा था कि दादाजी की पुकार पे रुका। एक नज़र मुंह बनाते इस चमगादड़ को देखा जो उसे चमगादड़ लग रही थी, और दूसरी तरफ जान से प्यारे दादाजी को, जिनको वो कहीं भी कोई भी बात भला कब टाल सकता था। चलता हुआ उनकी तरफ आ खड़ा हुआ। पार्टनर, कैमरा ऑन। वो चहकती हुई समीर से बोली। बेशुमार तालियों और शोर की आवाज़ पे केक काटा गया। आसमान पे आतिशबाजी की गई। सबकी नज़रें आसमान पे थी। एक लम्हे को हर तरफ खामोशी छा गई। ब्यूटीफुल, कशिश ज़ेर लब बड़बड़ाई। यामीन की नज़र आसमान से हटकर दादाजी के बाएं तरफ खड़ी इस पटाखा पे गई जो दम बखुद आसमान पे देखे जा रही थी। उसकी आंखों में एक ख़ास चमक थी, सुनहरी चमक जो इसे सबसे अलग बनाती थी, और जो सिर्फ बहुत ज़्यादा खुशी के लम्हों पे उसकी आंखों में नजर आती थी। अगर कोई भी एक बार वो चमक देखता तो देखता रह जाता, पलक झपकना भूल जाता। अभी यामीन का भी यही हाल था। वो भी बिना पलक झपके उसकी आंखों में देखे जा रहा था। वो पलटी और दादाजी के साथ लगी, खुश हो रही थी। मुस्कुराहट उसके चेहरे से हट ना रही थी। कट किया हुआ केक दादाजी के मुंह में डाला, बारी बारी सबको खिलाती जा रही थी। वो खिलाते हुए वो यामीन की जानिब बढ़ी और हाथ उसके मुंह के आगे किए वो मुस्कुरा के उसे खाने का इशारा कर रही थी। कशिश ने केक उसके मुंह की तरफ बढ़ाया। इसी लम्हे यामीन ने उसकी कलाई पकड़ी। कशिश की मुस्कुराहट सिमटी। ओ खाले पुत्र, बहुत अच्छा और मज़े का है। दादाजी ने केक का एक और पीस उठाते यामीन को प्यार से कहा। यामीन ने उसके हाथ से केक लेके साइड प्लेट में रख दिया और वहाँ से निकलता चला गया। खड़ूस कशिश ने हमेशा वाला लक़ब उसे फिर दे दिया और इग्नोर करती बाकी सब की जानिब मुड़ी। सेल्फी टाइम। सबको अपने साथ खड़ा किए वो सेल्फियाँ लिए जा रही थी, जबकि दूर ऊपर ही वो अपने रूम की विंडो से लब भींचे बड़े ज़ब्त से देख रहा था। रात को काफ़ी लेट सोने से सबकी आंख सुबह लेट खुली, लेकिन यामीन अपने वक्त पे उठे। आज का दिन उसके लिए बहुत अहम था। नाश्ते से फारिग हुआ, अपना वॉलेट उठाता, गाड़ी की कीज़ लिए सूटेड बूटेड बाहर की जानिब कदम बढ़ाए कि उसे ऐसे लगा कोई भूचाल आ गया हो। मुड़ के देखा, कशिश के हाथ में पानी का पाइप था और सामने दावर था जिसे वो पूरा का पूरा पानी में डुबो चुकी थी, और वो भी चुपचाप भीगे जा रहा था। एक बल भी नहीं आया था माथे पर। अब बताओ, कहाँ थे रात को? कहा था वक्त पे आना, मिस कर दिया तुमने सब। दावर को अच्छे से भिगो के वो हाथ झाड़ती इससे दू-बदू हुई। यामीन नफ़े में सर हिलाता वहाँ से बाहर निकला। ये रोज़ का मामूल था। अब तो सब आदी हो गए थे, लेकिन गाड़ी में बैठता ये इन सब का ना कभी हिस्सा बना था और ना कभी बन सकता था। वो यामीन सिकंदर था, हर एक से अलग, हर एक से जुदा, अपनी ज़िंदगी में जीने वाला। हाजिक शमरेज़ काफ़ी देर से यामीन का इंतज़ार कर रहा था। फ़ॉरेन कंट्री से अहम शख्सियात पहुंचने वाली थी। उन्हें वेलकम का भी बहुत ज़बरदस्त इंतज़ाम हो चुका था। यामीन के पहुंचते ही सब अमल अलर्ट हुआ था। वो किसी रियासत के शहज़ादे की तरह अल्ताज होटल में दाखिल हुआ और हाजिक से सारी डिटेल्स लेता वो अपने ऑफ़िस की जानिब बढ़ता। आज के दिन का आगाज़ कर चुका था। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये छोटी सी किस्त है, लेकिन आपके रिस्पॉन्स पे ही आगे बढ़ेगी। कशिश से मिलकर कैसा लगा? उसकी शरारतों को बहुत एंजॉय करने वाले हैं, नित नए तजुर्बों से वाकिफ़ होंगे। धड़कनों का मुहाफ़िज़ की आखिरी किस्त लिख रही हूँ, जैसे मुकम्मल होगी पोस्ट कर दूँगी, आज या कल, लेकिन हम आपको सुनाने वाले हैं आज ही। ये आज खाना किसने बनाया है? रात को खाने की टेबल पर बैठा यामीन एक निवाला लेता भड़क उठा। हलक तक कड़वा हो गया। जी जी, बड़ी बेबी साहिबा ने, बब्बर ने पास खड़े मुअद्दब लेकिन डरते हुए अंदाज में कहा। मामा ने, और इसमें ये ढेर सारा नमक भी। मामा ने ही उल्टा होगा। गुस्सा ज़ब्त करते वो प्लेट को खिसका चुका था।
جی نہیں، ببر کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کیا جواب دے۔ آج وہ سارا دن بزی رہا تھا اور کافی لیٹ گھر آیا تھا۔ سبھی کھانا کھا چکے تھے۔ ببر کی ذمہ داری تھی کہ وہ یامین کے کھانے پینے کا اچھے سے خیال رکھے۔ ایک طرف سے گھر کے اندر وہ اس کا سیکرٹری تھا، کوئی بھی ملازمہ اس کے نزدیک نہیں پھٹکتی تھی۔ وہ بہت سخت مزاج، ہر چیز کو پرفیکٹ کرنے والا، لڑکی ذات سے خار کھاتا تھا۔ بھائی کچھ اور بنا دیتے ہیں آپ کو؟ ببر نے اپنا کھانا کھاتے اٹھتے دیکھا تو منمناتے ہوئے بولا، نہیں رہنے دو، بھوک مر گئی ہے۔ دانت پیستا وہ کہتا وہاں سے اپنے روم کی جانب بڑھا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ کس کی شرارت ہے، یہ کچھ زیادہ نہیں ہو گیا؟ سمیر نے کشش سے کہا، جو چپ چاپ سی دیکھ رہی تھی۔ سمیر، کرن اور کشش کی ملی بھگت سے وہ یامین کو تنگ کرنے میں کامیاب تو ہو گئی، لیکن اس کا بنا کھانا کھائے اٹھ کے جانا ان تینوں کو ہی گہری سوچ میں ڈالتے شرمندہ کر گیا۔ منہ بناتے ببر کھانا سمیٹنے لگا کہ وہ چھپ کے بیٹھے تھے سامنے وارد ہوئے۔ ببر تم جاؤ، ہم سمیٹ لیں گے یہ کھانا۔ کشش کی زبان چلی تو ببر نے خاموش رہنا زیادہ مناسب سمجھا۔ اس کی حرکتوں اور شرارتوں کی زد میں تو پورا میر ولا ہی آیا ہوا تھا۔ وہ کیا چیز تھی؟ تم نے سنا نہیں کیا کہا میں نے؟ ببر کو خاموشی سے اپنا کام جاری رکھتے دیکھ کشش دانت پیستی گھوری ڈال کے بولی، بی بی ہم سمیٹ لیں گے۔ دھیرے سے کہتا وہ نظریں جھکائے بولا، ہم تو ایسے کہہ رہے ہو جیسے پیچھے کوئی پوری فوج کھڑی ہوئی ہے۔ کشش نے فوراً بات اچکی، دیکھو اگر اپنی شامت نہیں بلانا چاہتے تو چپ چاپ یہاں سے نکلو۔ سمیر نے ببر کے کان کے پاس جاتے اسے سمجھایا تو وہ منہ بناتا وہاں سے نکل گیا۔ وہ ان سے پنگا کیسے لے سکتا تھا جو میر ولا کے گنڈے بنے ہوئے تھے؟ یس باس، آگے کی کیا پلاننگ ہے؟ کرن نے آگے ہوتے ہوئے کشش سے پوچھا۔ اس کے دماغ میں کس وقت کیا چلتا کوئی نہیں جان سکتا تھا۔ ہم کھانا لے کے اس شیر کی کچار میں جائیں گے، جو بھی ہے کوئی ہماری وجہ سے بھوکا قطعی نامنظور۔ اللہ ناراض ہو جائیں گے اور میں تو اپنے اللہ کو کبھی نہ ناراض کروں۔ کشش کا اگلا پلان سن کے سمیر اور کرن نے ایک دوسرے کو دیکھتے بائیکاٹ کرنے کا ارادہ کیا۔ کیوں؟ خود بھی مرنا چاہتی ہو اور ہمیں بھی مارنے کا ارادہ ہے؟ جانتی ہو نا ان کے غصے کو؟ سمیر نے ڈرایا۔ ہاں گنڈا پارٹی سے آج تک کوئی بچ پایا ہے جو یہ بچیں گے؟ ڈرنے کی ضرورت نہیں، میں ہوں نا ساتھ، کم اینڈ فالو می۔ کھانے کی ٹرے سمیٹ کر کے وہ آگے آگے چلی، ان دونوں کو پیچھے آنے کا کہتی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کا منہ تکتے، جال تو جلال تو آئی بلا کو ٹال تو کا ورد کرتے ساتھ ہو لیے۔ دروازے پہ نوک کرتی وہ بہت کانفیڈنس سے کھانے کی ٹرے لیے کھڑی تھی۔ وہ جو غصہ ضبط کرتا سگریٹ نکال کے اسے سلگا چکا تھا، اب دھوئیں کے مرغولے ہوا کے سپرد کیے وہ گیلری کا رخ کر چکا تھا۔ دروازے پہ ہوتی دستک نے اسے چونکایا، سگریٹ وہیں گراتا مسلتا دروازہ کھولنے کی گرج سے آگے بڑھا۔ جیسے ہی دروازہ کھولا سامنے افلاطون پارٹی کو دیکھتے ماتھے پہ تیوری چڑھی۔ سمیر اور کرن پیچھے پیچھے چپکے سے واک آؤٹ کر گئے، اور یہ بات کشش اچھے سے جانتی تھی کہ وہ انتہائی ڈرپوک ہیں۔ ٹن ٹنا ٹن، سرپرائز! منہ پہ اسمائل سجاتی وہ کھانے کے ٹرے کو آگے کرتی۔ اس وقت یامین کو انتہائی بری لگ رہی تھی۔ کیا مسئلہ ہے؟ انتہائی روکھے انداز میں پوچھا۔ ارے آپ کے لیے کھانا لائی ہوں۔ ایک سائڈ سے ہو کے اندر کی طرف آتی وہ ذرا بھی نہ جھجکی، کھانا ٹیبل کی ایک طرف رکھتے وہ مسکراتی یامین کی طرف مڑی، ایک چھوٹی سی شرارت ہی کی تھی آپ کے ساتھ، اتنا غصہ کرنے کی کیا بات ہے؟ بہت بزرگانہ انداز میں